سلطان العارفین سلطان الفقر سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ ہیں۔ ولادت: سلطان العارفین سخی سلطان باہو یکم جمادی الثانی 1039 ہجری 17 جنوری 1630 عیسوی بروز جمعرات بوقت فجر شاہجہان کے عہد حکومت میں قصبہ شورکوٹ ضلع جھنگ ہندوستان جو کہ موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ شجرہ نسب: آپ سید قبیلہ سے تعلق رکھنے والے ہیں مگر خود کبھی سید نہیں کہلوایا اور لوگوں میں مشہور عوان کہلاتے ہیں۔ سخی سلطان باہو کے والد بازید محمد پیشہ ور سپاہی تھے اور شاہجہاں کے لشکر میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ ایک صالح، شریعت کے پابند، حافظ قرآن شخص تھے۔ سخی سلطان باہو کی والدہ بی بی راستی عارفہ کاملہ تھیں اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھیں۔ سخی سلطان باہو کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کے اعلیٰ مرتبہ کی اطلاع دے دی گئی تھی اور ان کے مرتبہ فنا فی ہو کے مطابق ان کا اسم گرامی باہو الہاماً بتا دیا گیا تھا، جیسا کہ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں: نام باہو مادر باہو نہاد، زانکا باہو دائمی باہو نہاد۔ ترجمہ: باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا۔ پیدائشی ولی: سخی سلطان باہو پیدائشی عارف باللہ تھے۔ اوائل عمری میں ہی آپ واردات غیبی اور فتوحات لاریبی میں مستغرق رہے تھے۔ آپ نے ابتدائی و باطنی روحانیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ آپ کی پیشانی نور حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالتا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ تلاش مرشد: آپ اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں رہا مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا۔ یہ اس لیے کہ آپ فقر کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدار الہی میں مستغرق شورکوٹ کے نواحی علاقے میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور صاحب حشمت سوار نمودار ہوئے جنہوں نے اپنائیت سے آپ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی ابن طالب ہوں، اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر ایک لمحے میں آپ نے خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ میں خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر، جناب عمر فاروق، جناب حضرت عثمان غنی اور تمام اہل بیت حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہوئے۔ بعد ازاں حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا: میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ اس کے بعد مجھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا تو میں نے آپ کے قدم چومے اور عرض کی کہ مولا میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے اپنا روحانی فرزند فرمایا تو معرفہ مجھ پر مکمل ہو گئی۔ بعد ازاں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں: جب فخر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کچھ لوگوں نے پیر عبد الرحمن کی بیعت کا تذکرہ کیا ہے جو ایک بے بنیادی دعویٰ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت ہو اس کو کسی اور پیر کا بیعت ہونے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے۔ سلسلہ نسبت: سخی سلطان باہو کا تعلق سلسلہ سروری قادری سے ہے۔ سلسلہ قادری کا آغاز عبد القادر جیلانی سے ہوا اور ان کی دو شاخیں سروری قادری اور زاہدی قادری ہیں۔ سخی سلطان باہو کا سلسلہ سروری قادری ہے اور آپ سروری قادری طریقہ کو ہی اصل قادری یا کامل قادری تسلیم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: قادری طریق بھی دو قسم کا ہے، ایک سروری قادری، دوسرا زاہدی قادری۔ سروری قادری مرشد صاحب اسم اللہ ذات ہوتا ہے، اس لیے وہ جس طالب اللہ کو حاضرات اسم اللہ ذات کی تعلیم و تلقین سے نوازتا ہے تو اسے پہلے ہی روز اپنا ہم مرتبہ بنا دیتا ہے، جس سے طالب اللہ یوں تاج و بے نیاز متوکل اللہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر میں مٹی و سونا برابر ہو جاتا ہے۔ زاہدی قادری طریقے کا طالب 12 سال تک ایسی ریاضت کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں طعام تک نہیں جاتا۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی ان کی دستگیری فرماتے ہیں اور اسے سالک مجذوب یا مجذوب سالک بنا دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سروری قادری کا مرتبہ محبوبیت کا مرتبہ ہے۔ آپ سروری قادری مرشد کا مرتبہ یوں بیان فرماتے ہیں: سروری قادری کی ابتدا کیا ہے؟ قادری کامل نظر سے یا تصور اسم اللہ ذات سے یا ضرب قلم
طیب سے یا باطن توجہ سے طالب اللہ کو معرفت الہی کے نور میں غرق کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے کہ طریقہ قادری میں یہ پہلے ہی روز کا سبق ہے۔ جو مرشد اس سبق کو نہیں جانتا اور طالب علم کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں نہیں پہنچاتا، وہ قادری کامل ہرگز نہیں۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو اسی اعلیٰ ترین پائے کے مرشد کامل اکمل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہر کے طالب حق بود من حاضرم، زا بدا ما انتہا یکدم برم، طالب بیا طالب بیا طالب بیا، تارسانم روز اول با خدا۔ ترجمہ: ہر وہ شخص جو حق تعالیٰ کا طالب ہے، میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں اسے ابتدا سے انتہا تک فوراً پہنچا دیتا ہوں۔ اے طالب آ، اے طالب آ، اے طالب آ، آ تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں۔ سلطان الفقر۔ فقر میں سخی سلطان باہو کا مقام و مرتبہ ہر کسی کے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے۔ آپ سلطان الفقر پنجم کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ آپ کو وہ خاص روحانی قوت حاصل ہے کہ آپ قبر میں بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جب سے لطف ازلی کے باعث حقیقت حق کی عین نوازش سے سربلندی حاصل ہوئی ہے اور حضور فائز النور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام خلت، کیا مسلم کیا کافر، کیا بانصیب کیا بے نصیب، کیا زندہ کیا مردہ، سب کو ہدایت کا حکم ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان گوہر فشاں سے مجھے مصطفیٰ ثانی اور مجتبیٰ آخر زمانی فرمایا ہے۔ سخی سلطان باہو نے ہر لمحہ استغراق کے حق میں مستغرق رہنے کی وجہ سے ظاہری علم حاصل نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ نے طالب مولا کی رہنمائی کے لیے 140 کتب تصنیف فرمائیں۔ آپ کی تمام کتب ایک شاہکار ہیں۔ ان کتب کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہیں ادب اور اعتقاد سے پڑھنے والے کے مرشد کامل اکمل تک رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اپنی تمام کتب میں آپ نے معرفت الہی کی منازل طے کرنے کے لیے راہ فقر اختیار کرنے اور مرشد کامل کی زیر نگرانی ذکر و تصور اسم ذات کی تلقین کی ہے۔ آپ ذکر و تصور اسم ذات کو قلب کی کلید فرماتے ہیں، جس کے ذریعے تزکیہ نفس اور تجلیہ روح کے بعد طالب مولا کو دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے اعلیٰ ترین مقام عطا ہوتے ہیں۔ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں 30 سال ایسے طالب حق کی تلاش میں رہا جسے میں وہاں تک پہنچا سکتا جہاں میں ہوں، لیکن مجھے ایسا طالب حق نہ مل سکا۔ چنانچہ آپ امانت فقر کسی کے بھی حوالے کیے بغیر وصال فرما گئے۔ وصال، آپ کا وصال 1 جمادی الثانی 1102 ہجری بمطابق 1 مارچ 1691 عیسوی بروز جمعرات بوقت عصر ہوا۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو کا مزار مبارک گڑھ مہاراجہ ضلع جھنگ پاکستان میں ہے۔ آپ کا عرس ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔